نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر مختلف قوموں اور مختلف نبیوں کے کچھ حالات بیان کیے ہیں اور کچھ واقعات بیان کیے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے، جس میں یہ آیا ہے کہ ایک نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کیوں کیا، نہیں کیا، وجہ کیا تھی، نہیں تھی، اس سلسلے میں قرآن خاموش ہے، اور نہ کسی صحیح روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے کو کیوں قتل کیا، وجہ کیا تھی۔ اور یہ آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ صحیح سنا دیجیے، بتلا دیجیے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے اس بھائی کو دھمکی دیا جس کی قربانی قبول ہو گئی کہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، جس بھائی کی قربانی قبول ہو گئی اس نے اپنے اس بھائی سے کہا جس کہ اللہ رب العالمین متقیوں سے قبول کرتا ہے، پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں ایسا نہیں کروں گا، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تمہیں قتل کروں یا تمہارے قتل کے در پر میں نہیں لگوں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیوں میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا؟ کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں جو دنیا کا پالنہار ہے، دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اسے یہ کہا کہ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا اور تو اپنا گناہ خود بوک تاکہ تو جہنمیوں میں سے بن جائے۔ میں تمہیں قتل کر کے میں جہنمیوں میں سے بننا نہیں چاہتا، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میرا بھی گناہ اور تمہارا جو گناہ ہے اٹھا کر کے خود تو جہنمی بنے گا، تو خود جہنم میں جائے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی یہی سزا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کے نفس نے اسے اس بات پر ابھارا، برانگیختہ کیا کہ تو اسے قتل کر دے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے قتل کے لیے اس کے نفس نے اس کو بڑھاوا دیا۔ فَقَتَلَهُ، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، قتل کر کے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، کیونکہ قتل یہ جرم ہے، بلا وجہ بغیر کسی سبب کے کسی کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ قتل صرف 3 صورتوں میں ہے، 3 جگہوں پر، 3 حالات میں قتل ہے، ان 3 صورتوں کے علاوہ اور کوئی چوتھی شکل نہیں ہے جہاں کسی کو قتل کیا جائے گا۔ ایک تو قصاصاً کسی کو کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا۔ دوسرا ہے کہ شادی شدہ ہے، اگر اس نے زنا کیا ہے تو شادی شدہ کے اوپر جو حد ہے وہ یہ ہے کہ اسے رجم کر کے ختم کر دیا جائے گا، یعنی اس کو دنیا میں جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور تیسری شکل جہاں قتل جائز ہے کہ کوئی اسلام لانے کے بعد اسلام سے مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے تو وہاں اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ 3 شکل ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی شکل لوگ اختیار کرتے ہیں یہ زمین کے اندر فساد ہے، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں منع فرمایا اور اسی صورت کے اندر آگے بیان فرمایا
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس کسی نے کسی کو بغیر وجہ کی قتل کر دیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اگر کسی نے جان بخشی، کسی کا جان بچایا تو اس نے پوری انسانیت کو جان دیا۔ ابھی آپ اس آیت پر غور کر لیں، کتنے لوگ بلا وجہ قتل کیے جا رہے ہیں جس کا کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، بغیر کسی جرم کے اسے مارا جا رہا ہے، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب جب بھائی کو قتل کر دیا اس نے، تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اب اس کی لاش کو کیا کیا جائے، کیا کرے وہ۔ اللہ رب العالمین کوہ کو بھیجا، کوہ آیا اسے دکھانے کے لیے کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو تم چھپاؤ گے، کیسے اسے دفناؤ گے، کس حساب سے اسے آنکھ سے اوجھل کرو گے اور کیسے اسے گاڑو گے۔ اللہ رب العالمین نے کوہ کو بھیجا، تو جب دیکھا اس نے کوہ کو زمین کریدتے ہوئے، کھوتے ہوئے، تو اس قاتل نے کیا کہا؟ قال اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا، میں کس طرح سے اپنے بھائی کو دفن کروں اور کس حساب سے اسے چھپاؤں۔ فواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کو کیسے چھپاؤں۔ فاصبح من النادمین، اب وہاں وہ شرمندہ ہو گیا کہ میرے پاس یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اس کے ساتھ میں کیا کروں نہ کروں۔ یہ قرآن کریم کی جو آیات ہے، ان آیتوں میں دو بھائیوں کا ذکر ہے۔ بھائی کے نام کے سلسلے میں یا اس واقعے کے سلسلے میں، لیکن جو مشہور ہے ہمارے یہاں، جسے عام طور سے لوگ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ دنیا کی شروعات تھی، آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں اور حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دونوں کو اس دنیا میں بھیجا، تو دنیا کی شروعات تھی، دنیا کی تعداد کو یا آبادی کو بڑھانا تھا۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین دونوں کے ملاپ سے ایک لڑکا اور لڑکی ایک ٹائم میں اور پھر ایک لڑکا لڑکی دوسرے ٹائم میں پیدا کرتا تھا۔ نظام کیا تھا کہ جو بھائی بہن ایک ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی شادی جو دوسرے وقت میں بھائی بہن پیدا کیے ہیں ان کے ساتھ ہونی تھی۔ یہ اپوزٹ، یعنی مان لیں مثال کے طور پر صبح میں ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوئے تو ان کی شادی شام والے لڑکا اور لڑکی کے ساتھ ہوگی۔ اور بھائیوں کے نام کے حوالے سے بھی بتلایا جاتا ہے یہ کہ ایک کا نام قابل اور دوسرے کا نام حابل تھا۔ قابل یہ بڑا تھا عمر میں، حابل عمر میں چھوٹا تھا۔ اور اسی طرح سے بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قابل یہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، حابل کے پاس بکریاں تھی، یہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جو لڑکی قابل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی، یعنی دیکھنے میں اتنی اچھی نہیں تھی جتنی اچھی قابل کے ساتھ جو پیدا ہونے والی لڑکی تھی وہ تھی۔ قاعدے کے حساب سے حابل کی شادی قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہونی تھی، اور قابل کی شادی حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہونی تھی، یہ قانون کے حساب سے۔ لیکن قابل نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ جو پیدا ہوئی یعنی میری جو بہن ہے میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا، میں حابل کے ساتھ ہونے والی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ دونوں آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں اختلاف کرتے ہو تو دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اس لڑکی سے شادی کرے گا اور سمجھا جائے گا کہ یہی حق پر ہے۔ حابل اور قابل دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب قابل کی قربانی جب قبول نہیں ہوئی تو اس کے دل میں اب یہ حسد اور جلن پیدا ہوا کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، میں جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اگر میں شادی نہیں کروں گا تو یہ شادی کر لے گا تو پھر برباد، پھر یہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ کس وجہ سے؟ صرف لڑکی کی وجہ سے، کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا
جو لڑکی اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور جو خوبصورت تھی۔ اور اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت جو تھی وہ یہ کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کی قربانی کو وہ جلا دیتی تھی۔ تو حابل کی قربانی کو آگ نے آ کر کے جلا دیا اور قابل کی قربانی کو نہیں جلایا۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حابل چونکہ یہ نرم مزاج آدمی تھا اور اس کے اندر اچھی صفت تھی، اس نے جب قربانی پیش کی تو اچھی بکری انہوں نے دی، یعنی اچھا مال دیا انہوں نے قربانی کے لیے۔ جبکہ قابل یہ سخت مزاج اور سخت دل تھا، اس نے جب قربانی میں دیا تو ردی قسم کا سامان دیا، یا کوئی چیز تھی یا گندم یا کھیتی جو بھی، تو یہ ردی قسم گھٹیا قسم کا اس نے پیش کیا، تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابل کی قربانی قبول ہو گئی، جس کی وجہ سے حابل کو قابل نے قتل کر دیا۔ اور قتل کا سبب کیا تھا؟ ایک لڑکی، جس کا ابھی معاملہ چل رہا ہے دنیا میں، مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک لڑکی کے لیے لوگ مارے جا رہے ہیں، یا تو لڑکی والے لڑکا کو قتل کروا دیتا، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو قتل کروا دیتا ہے۔ اگر وہ لڑکی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے تو اس لڑکی کو مروا دیتا ہے، یا لڑکا کو مروایا جاتا ہے۔ اس طرح کہ آپ بہت سارے اخبارات اور ویڈیوز وغیرہ میں یا ٹیلی ویژن وغیرہ پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو مسئلہ ہوتا ہے عام طور سے یہ عاشق اور معشوق کا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا میں جس نے قتل کیا یہی قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا، اور حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ جو بھی قتل ہوتا ہے اس کے بعد اس کا گناہ قابل کو ملتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے جس نے اس دنیا میں قتل کیا ہے وہ قابل ہے، کہ جس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا، اور اس کا گناہ جو ابھی لوگ قتل کرتے اس کا گناہ کا کچھ حصہ اس کو ملتا ہے۔ تو قتل چونکہ اسلام میں یہ حرام ہے، بلا وجہ بلا سبب اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ جو واقعہ بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حسد، کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی کو نہیں پہچانتا ہے، حسد کی وجہ سے بھی یہ معاملہ پیش آیا۔ اور دوسری چیز عورت کا مسئلہ تھا، لڑکی کا مسئلہ تھا، لڑکی کی وجہ سے یہ معاملہ پیش ہوا، جیسے کہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ شروع میں ہی بتا دیا ہوں کہ دیکھیے قرآن کریم اس واقعے کے سلسلے میں خاموش ہے، اور نہ کسی صحیح روایت کے اندر ہے کہ کس وجہ سے دونوں میں یہ معاملہ ہوا۔